ایک اور نئے پروگرام کا آغاز تو چاہتا ہی ہے، لیکن ایک اور روزے کا اختتام ہونے کو ہے، اور جیسا کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جو عشرۂ مغفرت ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ہر روزے کا اختتام خوبصورت بنایا جائے، پروڈکٹیو بنایا جائے، اور اسی کو لے کر خیر رمضان کے ساتھ میں ہوں عمران اور میں ہوں ارملہ حسن۔ جس طرح سے عمران نے کہا کہ عشرۂ مغفرت ختم ہونے کو ہے، ہم آخری عشرے کی جانب جا رہے ہیں، تو کوشش کرنی ہے ہم نے سب نے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹیں، اور اسی ٹرانسمیشن میں ہم روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے ایسے موضوعات کو زیر بحث یا زیر گفتگو لاتے ہیں جس سے آپ کی بھی رہنمائی ہو سکے اور یہاں بیٹھے تمام لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ بالکل، اور انسان کو زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، لیکن ہم اگر اس زندگی کو دکھوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کی نظر کر کے دنیا میں ہی اپنی زندگی کو عذاب بنا لیں تو یقینی طور پہ یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے، کوئی اچھی ڈیل نہیں ہے۔ نفرت، جلن، حسد اور بغض جیسی عادتیں جو ہر برائی کو جنم دیتی ہیں، جبکہ محبت کی ہم اگر بات کریں تو واحد وہ جذبہ ہے یا واحد وہ طاقت ہے جو ان ساری خرابیوں کو دور کر سکتا ہے، ان ساری خرابیوں کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ محبت، خلوص اور مروت جیسے جو جذبات ہیں، انہی کو اپنانے میں یقینی طور پہ ہماری بہتری بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اور ایک بہتر معاشرے کی تخلیق اور بہتر شخصیت کی تسکین بھی ہے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ سو اس ساری صورتحال کے اندر سب سے جو اہم بات ہے، جو دل کو خوشی دیتی ہے، جو روح کو سکون دیتی ہے، وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ اور روزہ اٹسیلف، پورا رمضان المبارک بھی خیر کا پیغام ہے، اور جب روزہ ختم ہوتا ہے تو صدقہ فطر کی صورت میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، فطر یا فطرانہ جسے آپ کہتے ہیں، کہ آپ اپنے وسائل کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو بہتری ان کی زندگی میں آپ کی نسبت آ سکتی ہے وہ بھی آ جائے۔ بالکل، آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ فطرانہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے، اور یہ کتنا لازمی ہے، کس کو دیا جا سکتا ہے، اور کس چیز کا فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس وقت پینڈیمک کی سچویشن میں ہے، کرونا وبا کی بات کریں، اور ہم کل بھی ڈسکشن کرے تھے کہ بہت سارے سفید پوش لوگ جو ہیں ان کا روزگار متاثر ہوا ہے، وہ سب آپ کی مدد کے مستحق ہیں، ان کی مدد کرنی ہے۔ بالکل، اور ہم اسی ٹاپک پہ آج ڈیٹیل گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہوں گے ان کا میں تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ مولانا عمران بشیر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں۔ آج چونکہ ہم ان کو سیاست کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں، لیکن بالکل خاص مہمان ہیں، وقار احمد ملک ہیں، ہنا نیازی ہیں، اور زبیر حیدر زبیری صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے، اور ہم اپنے ٹاپک کا آغاز بھی کریں گے۔ ہمارے پاس فلیگز بھی ہوگا، فلیگز میں ہم ذرا آج آپ کو کورین کچھ ٹچ دکھائیں گے، کورین ایمبیسڈر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے، اور فلیگز بھی ہمارا رمضان سے ریلیٹڈ ہے، اور کچھ آپ کو کھلائیں گی بھی اس سے ریلیٹڈ۔ سو پین کیک آئی تھنک بہت ساتھ رہے گا، سارے سرپرائزز میں کھول دیتا ہوں۔ آپ ایکسپیکٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ سرپرائز رہتا نہیں ہے، خیر چونکہ مولانا بھی ہیں، ولید صاحب بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مولانا سے آغاز کریں آج کے ٹاپک کا، ولید صاحب رمضان اچھا گزرا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ جی الحمدللہ۔ کوئی اینی تھنگ چینج ان رمضان جو آپ کو لگتا ہے، کوئی تبدیلی آ جاتی ہے آپ کے معمولات میں، یا تبدیلی یہی ہوتی ہے مثبت یا منفی اثرات؟ نہیں جی، مثبت ہی ہوتی ہے۔ ایک تو میرے خیال گھر میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے، کیونکہ میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ جو ہوتا ہے مصروفیات، وہ جو کاروباری زندگی جسے کہتے ہیں، میرا پیشہ وکالت کا ہے، اس کے علاوہ یہ جو سیاست کا جو شعبہ ہے، یہ دونوں ہی ایسے معاملے ہیں جو کافی زیادہ ٹائم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک رمضان کی ویسے ہی شکر ہے سیاست کا آپ نے شعبہ کہہ دیا، کچھ لوگ اس کو بھی پیشہ ہی کہتے ہیں۔ ہاں جی، میں نے اس لیے بڑی مناسب تفریق، بڑی بر وقت کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی جانب آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا صدقہ فطر کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں ذرا مولانا سے ان کی رائے اس حوالے سے، ہم نے ابتدائیہ تو بتایا، ایک تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے اس کے حساب کتاب میں جائیں، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صدقہ فطر رمضان کے آخر پہ اور عید سے پہلے دیں، اس کی بنیادی ضرورت کیوں پیش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اصل میں اللہ نے ہمیں اتنا مبارک دین دیا ہے کہ ہر خوشی میں اکیلے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ہر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں حقوق اللہ بیان کیے ہیں اس سے بڑھ کر حقوق العباد کو بیان فرمایا ہے، اور مثال کے طور پر ایک بستی کے اندر 1,00,000 کی آبادی ہے، وہ اگر صرف 100 روپیہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر نکالتے ہیں، ویسے تو حکم یہ ہے کہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ گندم پر نہ رہیں، وہ جو پر آئیں، اس کی 250 کے قریب بنتا ہے صدقہ فطر۔ کشمش کا بھی کہا جا رہا ہے، کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، وہ کھجور کا 700 کے قریب ہے، کشمش کا 2000 کے قریب ہے۔ تو اللہ اگر توفیق دے تو ہم سب کو 2000 والا نکالنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کم از کم 100 والا بھی نکالیں تو ایک آبادی کے اندر 1,00,000 افراد ہیں، تو آپ ایوریج اگر نکالیں گے تو ممکن ہے وہاں 50-60 گھر ایسے بیواؤں، یتامہ، مساکین کے ہوں گے کہ جن کا واقعتاً کوئی کمانے والا نہیں۔
تو 50 گھروں کی کفالت 1 لاکھ کی آبادی سے ایسی نکل سکتی ہے کہ ان کو سالانہ 2 لاکھ تک جا سکتا ہے. یعنی 1 لاکھ کی اگر آبادی ہے تو 100 روپے اکٹھا کریں تو کام کہاں چلا جائے گا, 1 کروڑ کے قریب چلا جائے گا. تو اس طریقے سے یہ حکمت دی گئی کہ یہ جو عید الفطر ہے, فطر کہتے ہیں اصل میں خوشی کے موقع کو, تو یہ خوشی کا جو موقع ہے اس میں تمام غربا بھی شریک ہوں, اکیلے امراء یا اکیلے صاحب حیثیت وہی اس میں نہ منا رہے ہوں, بلکہ مدینہ منورہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جس ریاست کی ہم بار بار بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم باتوں سے نکل کر عمل کی طرف بھی آنے والے بن جائیں. قرآن پاک میں بار بار اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو, اس کی طرف آؤ بھی عملاً. تو مدینہ کی ریاست میں دیکھیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ عید کے موقع پہ چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے, ہر ایک تن کے اوپر نیا کپڑا آپ کو نظر آئے گا. نمبر 1. نمبر 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, تو راستے میں کچھ بچوں کو دیکھا جو کھیل رہے ہیں, تو ایک بچہ کھیلنے کی بجائے وہ رو رہا تھا. وجہ پوچھی تو پتہ لگا کہ بچہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, میری ماں نہیں جو میرا چہرہ دھلا دے, اور میرا باپ نہیں جو مجھے نئے کپڑے لا دے, مجھے کوئی جوتا لا دے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سارے صحابہ عید کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں, سب کو چھوڑ کر وہیں بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے, اور اس بچے کو اپنے ساتھ لگایا اور گھر لے کر آئے. کسی غلام کے ہاتھ بھی بھیج سکتے تھے, کسی صحابی کے ہاتھ بھی بھیج سکتے تھے, کسی بچے کے ہاتھ بھی, عملاً کر کے بتلایا, اس کو واپس گھر لے کر آئے. گھر لا کر امی جان امی عائشہ عفیفہ کائنات سے فرمایا کہ عائشہ جنت کمانی, کہاں یا رسول اللہ, تو ہر وقت انتظار میں ہوتے تھے. کہ آج حسنین کریمین میں سے کسی کا جوڑا لے کر آؤ, اور محمد مصطفیٰ اس بچے کو آج خود غسل دیں گے. چنانچہ امی جان امی عائشہ نے اور حضور نے مل کر اس بچے کو غسل دیا, اور اس کے بعد اس کو کپڑے پہنائے, اس کی کنگھی کی, ایک مثال قائم کی. اور جب اس کو لے کے جانے لگے گھر سے عیدگاہ کی طرف, تو بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا پچھلے سال جب تمہیں عیدگاہ میں لے کے گئے تھے تو کیسے لے کے گئے تھے, پیدل لے کے گئے تھے, سواری پہ لے کے گئے تھے, کس کے؟ انہوں نے کہا جی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گئے تھے. تو آپ نے فرمایا آج حسنین کریمین پیدل جائیں گے, یہ بچہ کندھوں پہ سوار ہو کے جائے گا. اللہ کی شان ماحول کیسا پیدا کیا کہ وہی بچے جو کھیل رہے تھے جب اللہ کے محبوب وہاں سے گزرے, وہ اس پروٹوکول کو دیکھ کر رونا شروع ہو گئے. ان کی زبانوں میں پتہ کیا تھا, کاش آج ہمارے والدین بھی نہ ہوتے تو ہمیں یہ پروٹوکول ملتا. یعنی آج ہم غربا کو, یتامہ کو, مساکین کو, بیواؤں کو احساس کمتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فضائل کی طرف اور اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر جن کے پاس سب کچھ ہے وہ احساس کمتری کی طرف آئیں کہ کاش ہمیں بھی یہ نسبت نصیب ہوتی. تو اصل میں صدقہ فطر یہ عید الفطر سے نکلا ہے. جیسے عید الفطر ہے فطرانے کی عید, فطر کی عید, ایسے صدقہ فطر. تو اس کی اہمیت اسی بنیاد پر ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ انسان کی اللہ تمام عبادتوں کو, دیکھیں حقوق العباد کو کیسا مبارک انداز میں جوڑا ہے کہ آپ سارا مہینہ روزے رکھتے رہے, سارا مہینہ تہجد پڑھتے رہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوم رمضان معلق بین السماء والارض لا یرفع الا بزکاۃ الفطر, کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتے ہیں تمام تمہاری عبادتیں جب تک کہ غریب کا حصہ نہیں نکالو. صحیح. ٹھیک ہے. تو